امریکی وفد کل اسلام آباد پہنچے گا۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بڑا بیان۔ امریکی صدر نے لکھا وفد کل شام مذاکرات کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران نے کل آبنہ ہرمز میں فائرنگ کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ رعایت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایران کے جنگی نظام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ ٹرمپ کی پھر گدل بھبکی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو دیے گئے ٹیلی فونک انٹرویو میں امریکن صدر نے کہا کہ ایران سے 1 یا 2 دن میں معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور۔ ذرائع کے مطابق امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے 6 خصوصی طیارے پاکستان پہنچ گئے۔ امریکی ایڈوانس ٹیم خصوصی طیاروں کے ذریعے نور خان ایئر بیس پہنچی۔ خصوصی طیاروں میں امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے ہمراہ لاجسٹک سامان اور گاڑیاں بھی شامل۔ خصوصی بلٹ پروف گاڑیاں اور ایمبولینس بھی پاکستان پہنچی۔ پاکستان میں متوقع امریکی مذاکراتی ٹیم خصوصی گاڑیوں میں آمد و رفت کرے گی۔ ایمبولینس امریکی وفد کی نقل و حرکت کے دوران ہمراہ ہوگی۔ ایران امریکہ امن مذاکرات کا دوسرا دور۔ اسلام آباد میں تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جڑواں شہروں میں پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ تاحکم ثانی معطل۔ اسلام آباد کے ہوٹل میں بکنگز بھی منسوخ۔ 15 سے 19 مئی تک ہوٹل بند رہے گا۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے سلسلے میں متبادل ٹریفک پلان بھی جاری۔ ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے میں 2 روز باقی۔ واشنگٹن میں ایران کی صورتحال پر ٹرمپ کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ سمیت اعلیٰ امریکی حکام کی شرکت۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال اور ایران سے جاری مذاکرات پر تفصیلی غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں صدر ٹرمپ نے ثالثوں اور ایرانیوں سے فون پر بات کی۔ موجودہ صورتحال اور ممکنہ پیش رفت پر بات چیت۔ ترکیہ کا امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا مطالبہ بدھ کو ختم ہونے والی جنگ بندی کی مدت میں اضافہ ناگزیر ہے۔ انطالیہ میں سفارتی فورم کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکراتی عمل بڑے پیمانے پر مکمل ہو چکا، تاہم چند معاملات پر اب بھی اختلافات برقرار ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی وجہ سے لبنان کی صورتحال پس پشت چلی گئی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل وہاں منمانی کر رہا ہے۔ کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک پیغام۔ اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا، ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، نہ ہی ہم نے کوئی جنگیں یا تنازعات شروع کیے۔ مزید کہا، دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیکیورٹی کے دفاع کے لیے آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے آرمی چیف میر حاتمی کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ بری، بحری اور فضائی افواج سمیت تمام سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر تیار ہیں اور دشمن کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فوجی طاقت کو مزید مضبوط بنانے کا عمل بھی جاری ہے۔ امریکہ ایران سے نہ جیت سکا تو چین سے کیسے لڑے گا؟ بیلاروس کے صدر کا بڑا بیان۔ روسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں الیگزینڈر لوکاشینکو کی امریکہ کی خارجہ پالیسی اور عالمی کردار پر کڑی تنقید۔ بولے، اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین جیسی بڑی طاقت سے الجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کی پالیسیوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ امریکہ اتنا طاقتور نہیں جتنا اسے سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے اصل مفادات تیل اور گیس کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا۔ بین الاقوامی جریدے کی رپورٹ ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ خطے کے معاملات پر بھارت کی سفارتکاری بالکل خاموش رہی۔ مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محض تیل اور سپلائی کے نظام پر بات کی، جبکہ پاکستان سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں میں مصروف رہا۔
ایران نے امریکی ناکہ بندی کے اعلان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اسپیکر کالیباف کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کو روکنا ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو حملے کی دھمکی سمجھا جائے گا۔ ایران ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ جنگ بندی کے دوران سخت بیانات نے صورتحال پیچیدہ بنا دی۔ ہم نیک نیتی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ ایران پر مسلط جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا امریکہ کسی بھی صورت ایران کے میزائل بنانے کی صلاحیتوں کو نہیں روک سکتا۔ جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو اس مہینے تیار کیے گئے میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔